السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا درس چل رہا تھا، حدیث نمبر 3 اس کا ترجمہ ہوا تھا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیۃ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں اور لیکن جہاد اور نیت ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، اور جب تم جہاد کے لیے طلب کیے جاؤ، اور جب تمہیں طلب کیا جائے کہ تم جہاد کے لیے نکلو، یعنی تمہارا نکلنا طلب کیا جائے، فَانْفِرُوا، تو نکل پڑو، بغیر تأمل، بغیر سوچے۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ۔ اس کی ترکیب بچی ہوئی تھی واو استینافیہ ان حرف جار عائشہ تا، یہ مجرور ہے اور یہ غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے یہ مفتوح ہے، اس پر فتحہ پڑھا جا رہا ہے کیونکہ غیر منصرف کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ، لہذا عائشہ تا انجار کا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا رویہ فعل محذوف کا۔ اب چونکہ رویہ فعل محذوف یہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب ہے تو اس کو نائب فاعل چاہیے، تو اس کا نائب فاعل قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح۔ قالت فعل ماضی معروف قول مادہ جوف واوی باب نصر ینصر، قالت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کا مقولہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح۔ یہ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، النبی اس کا فاعل، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے آگے رضی اللہ تعالی عنہا بھی آیا ہوگا، تو یہ جملے معترضہ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، تو جب اس کی ترکیب کریں گے رضی اللہ عنہا کی تو کہیں گے رضیہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ کلمہ جلالت جو ہے یہ بن جائے گا فاعل، ان حرف جار ہا ضمیر یہ لوٹے گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا، تو ان جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوں گے رضیہ فعل کے۔ اب رضیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنن انشائیہ معترضہ ہے، یعنی اس کا اگلے اور پچھلے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جملوں سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترکیب جو کریں گے تو کہیں گے صلی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اللہ کلمہ جلالت جو ہے یہ بنے گا ذوالحال، اگر اس کے بعد تعالی ہو، اگر تعالی نہیں تو ذوالحال نہیں بنے گا۔ تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوئے اللہ کلمہ جلالت، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال بن جائے گا، ذوالحال حال سے مل کر جو ہے یہ صلی کا فاعل، علی حرف جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوئے صلی فعل کے، صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ وسلم واو حرف عطف، سلم فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب باب تفعیل سے سلم یسلم تسلیما ثلاثی مزید فی، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معترضہ ہوا معطوفہ ہو کر، تو قال فعل النبی اس کا فاعل، لا ہجرتا لا لا نفی جنس ہے اور ہجرتا یہ اسی لا کا اسم ہے، بعد مضاف الفتح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا فعل محذوف ثابتت کے، یا ثابتتن نکال لیں آپ یا ثابتت نکال لیں کیونکہ ہجرت یہ مؤنث ہے، تو ثابتتن اسم فاعل، یہ مفعول فی اس کا ہو گیا، ثابتتن اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور اس کے بعد ولیکن جہاد و نیت آ رہا تو چاہیں تو آپ جو ہے اس کا عطف کر لیں جو ثابتتن میں ہیا ضمیر اس پر،
یا چاہیں تو الگ سے ترکیب اس کی کر لیں کہ لیکن کو جو مخففہ من المثقلہ مانیں اور اس کا اسم جو ہے مقدر مان لیں، اور جہاد معطوف علیہ واو حرفت نیت معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا اس کی خبر، پھر اسم خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو جائیں گے۔ اور یا تو آپ چاہیں تو اس کا عطف مان لیں اسی ثابتتن پر، تو ثابتتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ لا کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف علیہ۔ اس کے بعد وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، واو استینافیہ قرار دے دیں یا تو عاطفہ مان لیں، اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم ہے، استنفرتم، تو استنفرتم یہ فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور اس میں تم ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا نائب فاعل ہے، کیونکہ یہ فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا شرط، اور فن فرو میں جو فا ہے یہ جزائیہ ہے، ان فرو یہ فعل امر ہے صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن گیا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس قالا کا مقولہ، جو قال النبیوں میں قالا ہے اس کا مقولہ، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پھر مقولہ بنا قالت فعل کا، قالت فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ نائب فاعل ہو گیا اسی رویہ فعل محذوب کا، رویہ فعل محذوب اپنے نائب فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ، تو متفق یہ اسم مفعول ہے، اتفق یتفق اتفاق، متفق اسم مفعول صیغہ واحد مذکر، اور علی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل اسی متفقن اسم مفعول کا، متفقن اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدائے محذوب الحدیثوں کی، الحدیثوں یہ معدب باللام ہے، یہ مبتدا، اور اس کا عامل جانتے ہیں آپ کہ مبتدا اور خبر دونوں کا عامل جو ہے وہ ابتدا ہوتا ہے، عامل معنوی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دونوں مرفوع ہوتے ہیں، عوامل نواسب و جوازم اس پر نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ ابتدا ہوتا ہے۔ تو الحدیث یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے وہ معناہ لا ہجرت من مکہ لانہا صارت دار اسلام، اور اس کا معنی یعنی فتح کے بعد ہجرت نہیں، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، مطلب کیا ہے؟ لا ہجرت من مکہ، کہ مکہ سے ہجرت کوئی ہجرت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دارالاسلام ہو گیا ہے، کیونکہ مکہ دارالاسلام ہو گیا اور دارالاسلام سے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو واو استینافیہ معناہ مضاف، ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے تو ضمیر ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اور اسم مضاف بنتا ہے ضمیر مضاف الیہ، معنی مضاف وہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور لا ہجرت من مکہ لانہا صارت دار اسلام یہ حکایت کے طور پر بربنائے حکایت جو ہے یہ خبر بن جائے گا معنی ہو کی، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، چاہیں تو الگ سے ترکیب کر لیں اس کی، لا نفی جنس ہجرتا اس کا اسم من حرف جار مکتا مجرور، کیونکہ مکتا یہ غیر منصرف ہے عالمیت اور تانیث کی وجہ سے، اسی وجہ سے یہاں پر بھی فتحہ پڑھا جا رہا ہے، اور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا، یہ ثابتتن یا موجودتن کے، موجودتن مان لیں، موجودتن اسم مفعول صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، لام حرف جار، اب اس کی علت کیا ہے کہ اس لیے کہ وہ دارالاسلام ہو گیا ہے، انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا جو ہے اسم ہے، صارت یہ فعل ناقص ہے، اور اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم ہے جو لوٹ رہی ہے مکہ کی طرف، راجع رسول الی مکہ، دارا یہ منصوب اس وجہ سے ہے کیونکہ جو ہے کانا صارت کی جو ہے خبر ہے، دارا مضاف اسلام مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صارت کی خبر، صارت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا اسی موجودتن اسم مفعول کا جو ہم نے ابھی محذوف مانا، اب موجودتن اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر
اپنے ظرف مستقر سے مل کر جو ہے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا لا کی خبر لا لفظ جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معنی ہو مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ چوتھی حدیث پاک وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية الا شركوكم في الاجر رواه مسلم۔ ورواه البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اقواما خلفنا، اور ایک میں ہے خلفنا بھی پڑھا گیا کہ ہم نے انہیں پیچھے چھوڑا، خلفنا یا خلفنا بالمدینۃ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، کانا یکونو کا معنی یہاں جو ہے تھا، اور مع کا معنی ساتھ، اور فی کا معنی میں غزات کا معنی غزوہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفسی تشریف فرما ہو، اور اگر آپ نے کسی جگہ صحابہ کو صرف بھیج دیا ہو اور آپ اس میں تشریف نہ لے گئے ہوں تو اسے غزوہ نہیں کہا جائے گا، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، اور غزوہ کیا ہے؟ وہ غزوہ تبوک ہی تھا۔ فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا، بے شک مدینے میں کچھ ایسے شخص ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، ان بالمدینۃ لرجالا، بے شک مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، کہ تم نہیں چلے، ولا قطعتم وادیا، اور تم نے کوئی وادی نہیں طے کی، الا کانوا معکم، مگر یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی اس طریقے سے ترجمہ سماعت فرمائے، تو میں نے لفظی ترجمہ کیا، ترجمہ اس طرح سماعت فرمائے کہ بے شک مدینے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ جو تمہارے ساتھ نہیں چلے، اور نہ ہی کسی وادی کو انہوں نے طے کیا، مگر یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم چلتے رہے، تم نے جنگ کی اور تم نے غزوہ کیا اور تم نے اس میں فتح حاصل کی، تو اگرچہ وہ تمہارے ساتھ اس غزوے میں نہیں تھے، مگر یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ فرما رہے ہیں حبسہم المرض، انہیں مرض نے پکڑ دیا، اور ایک روایت میں ہے وفی روایتن، اور دوسری روایت میں الا شریکوکم فی الاجر، مگر یہ کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس میں تشریف لے جائیں، تو اس میں چونکہ غزوہ تبوک جو ہوا تھا، اس میں مسلمانوں کے پاس اوزار بھی کم تھے، ہتھیار بھی کم تھے، دوسری چیز مسلمانوں پر بہت تنگی بھی کی گئی تھی۔ اس میں جو ہے منافقوں کی جو دجالیت تھی، ان کا جو فریب تھا، واضح دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے نہیں لڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تھے، اور وہ لوگ بہانہ بنا کر نکل گئے تھے، اور وہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تھے جو اس جنگ میں شریک نہ ہو پائے تھے، کچھ دقتوں تکلیفوں کی بنیاد پر، مگر یہ کہ انہوں نے نیت کی تھی کہ ہم ضرور اس میں شریک ہوں گے، تو کسی عذر کی بنیاد پر وہ شریک نہ ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، کہ مدینہ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ما سرتم مسیرہ، کہ تم جو ہے تم نے کوئی چال نہیں چلی۔ مطلب چلنا کیا ہے؟ یعنی تم آگے نہیں بڑھے اور تم نے کسی وادی کو طے نہیں کیا، مگر یہ کہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی جتنی بھی جنگیں تم نے کی ہے، جس جنگ میں تم تشریف لے گئے ہو اور وہ لوگ نہیں آ پائے ہیں، حالانکہ ان کی نیت تھی جانے کی، تو وہ بھی تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ حبسہم المرض، انہیں مرض نے روک دیا، منعہم المرض، انہیں مرض نے منع کر دیا، روک دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ مگر یہ کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں، یعنی اگرچہ وہ جا نہیں پائے، مگر یہ کہ انہوں نے نیت کی تھی، تو اس نیت کا ثواب ان کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے ان کو وہ ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ثواب عطا فرمایا۔ یہاں پر جو تبوک ذکر ہے، چونکہ تبوک کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک قول یہ کہ تبوک جو ہے یہ ایک جگہ کا نام، ایک مقام کا نام ہے، اور یہ مدینۃ المنورہ اور ملک شام کے درمیان میں واقع ہے۔
اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ تبوک جو ہے یہ ایک چشمے کا نام ہے، اور بعض نے کہا کہ محل کا نام تبوک ہے۔ تو تینوں ہو سکتا ہے، ایک ہی ساتھ تینوں چیزیں بھی صادق آ سکتی ہیں کہ کسی جگہ کا نام تبوک ہو، وہاں پر ایک محل بھی ہو اور وہاں پر چشمہ بھی ہو، تو تینوں کو تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہو، تو تینوں وہاں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور امام بخاری کیا کہتے ہیں، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجع یرجع کا معنی ہے لوٹنا، اور رجعنا کا معنی ہم لوٹے، من غزوۃ تبوک، من کا معنی سے غزوۃ تبوک، تبوک کی جنگ، مع کا معنی ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے لوٹے۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان اقواما خلفنا یخلفنا بالمدینۃ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، کہ بے شک اقوامن کچھ قومیں ہیں، چند قومیں ہیں، خلفنا ہمارے پیچھے، خلفنا ہمارے پیچھے، یا اس طریقے سے ترجمہ کریں کہ بے شک کچھ قومیں ہیں، خلفنا جن کو ہم نے پیچھے چھوڑا، اس میں ہوگا خلفنا ہم جن کو ہم نے پیچھے چھوڑا، بالمدینۃ مدینہ میں، ما سلکنا شعبن کہ ہم نے کوئی گھاٹی نہیں طے کی، ولا وادین اور نہ ہی کوئی وادی، یعنی ہم نے کوئی گھاٹی اور وادی نہیں طے کی، الا وہم معنا مگر یہ کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس طریقے سے ترجمہ سماعت فرمائیں کہ بے شک ہم نے جو بھی سفر کیے، جتنی گھاٹیاں اور وادیاں طے کی، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک دیا، قید کر لیا۔ تو عذر کی بنیاد پر وہ شریک نہ ہو سکے، مگر یہ کہ ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے یہ اعمال مقبول ہوں گے کہ انہوں نے اچھی اچھی نیتیں کی تھی، ان نیتوں کا ثواب ان کو ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیت کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب عطا فرمایا کہ جو جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کو بھی نیکیاں عطا فرمائی، ان کے لیے بھی اجر ہے، اور جو کسی مرض میں کہ جن کو کسی مرض نے روک دیا تھا اور اس وجہ سے وہ نہ جا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، اللہ رب العزت نے ان کو بھی اجر عطا فرمایا۔ تو اس حدیث پاک سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے نیت اور خلوص کتنا ضروری ہے، کہ اگر بندہ نیت اور خلوص کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہیں۔ آپ دیکھ لیں منافقین ہی کا حال دیکھیں کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، زبان پر کچھ اور ہوتا اور دل میں کچھ اور ہوتا، نفاق چھپائے ہوتے، اور کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ قرآن مقدس خود فرماتا ہے کہ وہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کے ساتھ آتے، قالو انا معکم، وہ کہتے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ کہتے جو ہے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں، لیکن جو اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جو اپنے شیطانوں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، مسلمانوں سے استہزاء کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غزوہ تبوک میں ذلیل کیا، اور یہ جو ہے وہاں سے نکلے اور ان کی پوری اصلیت ظاہر ہوگی۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل تبھی مقبول ہوتا ہے جبکہ اس میں نیت خیر ہو، اور اگر اچھی نیت نہیں ہے، اخلاص نہیں، تو اس کا عمل کوئی بھی مقبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو بندے ریا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ لے لیجئے کہ ایک بندہ ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں، تو میرے مال خرچ کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے سخی کہیں گے، اور لوگوں میں میری واہ واہی ہوگی اور لوگ مجھے عزت دیں گے۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے مال خرچ کرنا خود عذاب کا باعث بنے گا، کیونکہ اس نے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس مال کو نہیں خرچ کیا، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اے لوگوں دیکھو میں سخی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس سے یہ فرما دے گا کہ تم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال کو خرچ کرتے تھے، ریا کے لیے، تو آج تم کو دنیا کی زندگی میں وہ سخی کہہ لیا گیا، مالدار پکار لیا گیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے میں بھی اخلاص کا خیال ہونا چاہیے، نیت
پکی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ میرے سجدوں کو دیکھیں گے، میرے رکوع کو دیکھیں گے، میرا اتنا نماز پڑھنا دیکھیں گے تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے اور میری طرف مائل ہوں گے، لوگ مجھے نمازی کہیں گے اور میں لوگوں میں نمازی بن کر مشہور ہو جاؤں گا، تو میری عزت ہوگی اس طریقے سے۔ تو دنیا میں تو آپ کو نمازی کہہ لیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ کے اعمال پیش ہوں گے تو یہ ایک بھی قابل قبول نہیں ہوں گے، بلکہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ علم حاصل کرتا اس بنیاد پر کہ جو ہے لوگ مجھے عالم کہیں، علامہ کہیں، بڑا کہیں، میرا چرچا ہو، اور اس کی جو ہے مطلب اس کی رضا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے دنیاوی مال کمانا ہے، تو پھر بھی جو ہے اس کی یہ چیزیں جو اس نے کی ہے قابل قبول رب کی بارگاہ میں نہیں ہوں گی اور مردود ہوں گی، مار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ جہاد کرتا ہے اور جہاد کرنے میں نیت یہ کرتا ہے کہ میں جو ہے لوگ جہاد کروں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے کہ میرے اندر کتنی طاقت و قوت ہے، کہ میں لوگوں کو کیسے پچھاڑتا ہوں، تو اگر لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ جہاد کرتا ہے اور اس میں وہ کٹتا مرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا، اسی کو ملے گا جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرے گا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے گا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے گا، اور نیت صاف ہوگی، ریا نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ اور دیکھیے شیطان کو، دیکھیے شیطان انسان کو ہر وقت بہکانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے اسے صراط مستقیم سے گمراہ کر دوں اور جہنم کے حوالے کر دوں اور جہنم میں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں۔ اب دیکھیں بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں بھی انسان جو ہے دکھاوے میں پڑ جاتا ہے، شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو جب بندہ جانتا ہے کہ یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے تو اس کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اسی پر ایک واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آیا مجھے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ آرام فرما تھے تو ایک شخص نے آپ کو آ کر جگا دیا نماز کے لیے، تو آپ بیدار ہوئے تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، تو آپ نے کہا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں ابلیس ہوں۔ اس نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ابلیس ہے تو تیرا کام نماز کے لیے جگانا تھوڑا ہی ہے، تو نماز کے لیے روکتا ہے، تو جب تیرا کام نماز سے روکنا ہے تو پھر تو مجھے جگانے کے لیے کیوں آیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے روتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو یہ ادا پسند آ جاتی اور آپ کو جو 200 رکعت نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا، اور مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ تم 200 رکعت نماز کا ثواب پا جاؤ۔ تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ انسان کم سے کم نیکیاں کرے، اور نیکیاں کرے ہی نہ بلکہ وہ جہنم کا شکار ہو جائے۔ لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے مال کو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، دکھاوا نہ ہو، علم حاصل کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، نماز پڑھے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کبھی بھی ان تمام چیزوں میں دکھاوے کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ سارے کے سارے عمل مردود ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ اس کا جو ترجمہ ہو گیا ہے، اب اگلے درس میں ہم اس کی ترکیب پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔